محترم سامعین، حاضرین جمعہ، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور بڑائی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ درود و سلام ہو انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ کے آخری پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے کچھ ایام کو مخصوص قرار دیا ہے اور دوسرے دنوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ انہی ایام میں سے ماہ رمضان کا یہ مہینہ، جو اللہ رب العالمین کے ایک عظیم دولت اور عظیم نعمت کے طور پر ہمیں ملا ہوا ہے، اس میں اللہ عز و جل نے مومنوں پر روزہ فرض کیا ہے، صوم فرض کیا ہے، اور یہی اس مہینے کی خاص عبادت ہے۔ یہی اس مہینے کی خاص عبادت ہے جسے صوم کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے روزے کے ذریعے سے، یا انگلش والے فاسٹنگ کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صوم کو دیکھیں گے تو لغت میں عربی زبان کے حساب سے اس کا معنی ہوتا الامساک، روک لینا۔ تو انسان چونکہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر شہوات سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اس لیے اسے صوم کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں جو رمضان کے دنوں میں انسان کے لیے ممنوع ہوتی ہیں اور انسان وہ نہیں کر سکتا ہے، کھانا پینا ہے، اور اسی طریقے سے مباشرت ہے، شہوات ہے، انسان یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا ہے جو عام دنوں میں انسان کر سکتا تھا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صوم کو فرض قرار دیا ہے؟ اسے اللہ عز و جل نے قرآن کی آیت کے اندر ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر صوم فرض کیا گیا ہے، صیام فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک ہی مقصد بیان کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ یہ صوم جو اپنے مختلف نوع شکل کے ساتھ کہ انسان کھانے پینے سے اور دیگر ضروریات سے انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور روکے رکھتا ہے، بچائے رکھتا ہے، محفوظ کرتا ہے، ایسا ایک مہینے تک کرتا ہے، یہ صرف اور صرف تقوی کے حصول کے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، اور سب سے زیادہ تربیت انسان کے اپنے سیلف کنٹرول کی ہوتی ہے کہ انسان کتنا اپنے آپ کو روک سکتا ہے ان چیزوں سے جس سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کیونکہ آخر اگر آپ غور کریں گے کہ انسان کھانے سے کیوں رک جاتا ہے، ایسا تو نہیں نا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے ہے نہیں اس لیے رک گیا۔ انسان پینے سے کیوں رک جاتا ہے، یا انسان دیگر چیزوں سے کیوں رک جاتا ہے؟ صرف اس لیے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ نہیں کھانا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نہیں پینا ہے، صرف اس لیے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے، اس حکم کی بجا آوری میں اس کو بجا لانے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے کہ بندہ اگر اپنے آپ کو کسی چیز سے روکتا ہے تو اس میں کسی اور چیز کا دخل نہیں ہے، کوئی اور انٹینشن ہے ہی نہیں سرے سے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان روزہ رکھتا ہے۔ اور یہ ایک مہینے تک ٹریننگ چلتی رہنی چاہیے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا، فرض قرار دیا، اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ٹھہرا۔ رمضان کے روزے رکھنا
مستطیع انسان پر، بغیر کسی عذر والے شخص کے، انسان سفر میں نہیں ہے، مریض نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کے لیے رمضان کے روزے 1 مہینے تک پورے کرنا اس کے اوپر فرض ہے اور رکن ہے. اور اگر ایک بھی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے جو کفارے وغیرہ ہیں اس کے جو کفارے وغیرہ ہیں وہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر انسان ساری زندگی روزہ رکھے تو بھی اس ایک روزے کے جو رمضان میں اس نے چھوڑا تھا ثواب میں اس کے برابر نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں گے کہ ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ تم تمنا کرو، تو وہ تمنا اس بات کی کریں گے کہ کاش ایک دن رمضان کا مجھے مل جائے، ایک دن مجھے رمضان کا مل جائے. یہ ان کی آرزو ہوگی. یعنی اس کی عبادتیں اتنا محبوب ہوتی ہیں اللہ عز و جل کو، اتنا پسندیدہ ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، صرف یہی مقصد ہے. اب دیکھتے ہیں کہ متقی ہونا کہتے کسے ہیں. تقویٰ کا ڈائریکٹ تعلق انسان کے دل سے ہے، اور جب انسان کے دل میں تقویٰ بیٹھ جاتی ہے تو علماء نے اس کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ انسان جو کچھ بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہدایات کی روشنی میں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گائیڈ لائن کے اکارڈنگ کرتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یوں ہی ضائع اور برباد کرنے کے لیے نہیں کرتا ہے کہ بس ٹھیک ہے کر لیا، کوئی اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا بدلہ پا سکے، بدلے کی امید کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے. تو جو تقویٰ ہے وہ ایک بڑا لفظ ہے. انسان وہی کام کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کے لیے اس سے کہا ہے، اپنی منمانی نہیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گائیڈ لائن کے اکارڈنگ وہ کام کرتا ہے. اس کا انٹینشن ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کرتا ہے. دوسری چیز، ساتھ ہی ساتھ وہ محرمات سے، جو حرام کام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، رشوت نہیں لینی ہے، سود نہیں کھانا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. یہ موٹی موٹی مثالیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے، تو انسان ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گائیڈ لائن ہونے کی وجہ سے، اس کی ہدایت ہونے کی وجہ سے. اور کیوں چھوڑتا ہے اس کے پیچھے بھی مقصد ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزا سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب اس پر نازل نہ ہو، اس لیے انسان چھوڑ دیتا ہے. تو یہ جو تقویٰ کا لفظ ہے، جو مقصد ہے صوم کا، روزے کا نتیجہ ہے، وہ انسان کو ایک ایسے ڈھانچے میں لا کر کے فٹ کرتا ہے کہ انسان اطاعت پر بھی رہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بدلے کی امید کرتا ہے، اور معصیت سے انسان محفوظ ہوتا ہے، گناہوں سے انسان اپنے آپ کو روکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سزاؤں سے اپنے آپ کو سیکیور کرتا ہے. یہ اس چیز کا حصول رمضان میں صوم کا مقصد ہے. اور یہ حاصل کیسے ہوگا؟ یہ کون سے صوم سے حاصل ہوگا؟ کیا ہمارے پاس اتنے بار رمضان آیا اور ہم نے صوم رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، قیام اللیل کیے، تراویح پڑھی، ہمیں تقویٰ کا احساس ہوتا ہے اپنے دلوں میں کہ ہم اس نتیجے کو پا سکتے ہیں جو رمضان کا مقصد ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے،
اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بہت آسان ہے، وہ مقصد جو رمضان کا ہے اسے حاصل کرنا بہت آسان ہے، تقوی کا حصول بہت آسان ہے، اگر روزہ رکھنے کی نیت درست ہو جائے، بھوکے اور پیاسے رہنے کی نیت ٹھیک ہو جائے، قیام اللیل کرنے کی نیت ٹھیک ہو جائے، تراویح پڑھنے کی نیت ٹھیک ہو جائے تو تقوی کا حصول بالکل آسان ہو جائے گا. علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے صوم رکھے، روزے رکھے، ایمانا و احتسابا، دو شرط، ایمان اور احتساب، ان دو چیزوں کے ساتھ رکھ لیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گناہ پہلے کے تو معاف ہو جاتے ہیں، انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے. وہ دو چیزیں ہیں کیا؟ کون سی چیزیں ہمیں رعایت کرنی ہے؟ وہ چیز جو ہے نمبر ایک ایمان، ایمان کے ساتھ روزہ رکھے. وہ کیا ایمان کے ساتھ؟ کہ چیٹنگ نہیں کر رہا ہے، کہیں چھپ کر کے نہیں کھا لے رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے اس کا کہ ایمان کے ساتھ وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ ہمارا بھوکا رہنا، ہمارا پیاسا رہنا، ہمارا اپنے اعضاء و جوارح کی، اپنے باڈی پارٹس کی حفاظت کرنا، یہ سب اور صرف یہ سارے کے سارے کام اس لیے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا ہمارے لیے واجب کیا ہے. اس بات پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے، اس بات پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. ہم اپنے زبان کی حفاظت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زبان کی حفاظت کا حکم دیا ہے. صرف بھوکے نہیں رہتے ہیں، صرف کھانے پینے سے نہیں رک جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بیان کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ کم من صائم لیس لہ الا الجوع، لیس لہ من صیامہ الا الجوع، وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ان کے صوم سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. یعنی دن بھر انسان بھوکا رہا، صبح سحری کیا اور سحری کرنے کے بعد شام تک بھوکا رہا، اسے سوائے بھوک کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. نہیں، بھوکا رہ لیا بیچارہ، اس طرح سے کہ ٹریڈیشن تھا، رواج تھا، لوگ کیا کہیں گے، کہاں پر بیٹھ کے کھائے گا، گھر والے ہو سکتا ہے تھوڑے بہت وہاں پر اسلام باقی ہو، اس کی وجہ سے وہاں کھا نہیں سکتا، دوست احباب اس طرح سے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں، صوم رکھتے اس لیے نہیں کھایا، تو سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا. کیونکہ جو مقصد تھا، جو روحانیت ہونی چاہیے تھی، یہ سمجھ کر کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے ہر ایک بالغ صحیح سالم انسان پر، وہ مقصد انسان نہیں پا سکا. اور عجیب طرفہ تماشا ہے ہمارے شہر والے لوگوں کا، جن کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے یا راتوں میں کام کرنے کی عادت ہوتی ہے، یا پھر راتوں کو یوں ہی گزار کر کے صبح میں سحری کر کے اور پھر پورا دن سو کر کے آرام سے سونے والا روزہ گزار دیتے ہیں. یہ افسوسناک صورتحال خاص طور پر شہروں میں دیکھنے میں ملتی ہے. اور سحری افطار سے پہلے اٹھتے ہیں، یہ طریقہ بہرحال عبادت کا طریقہ نہیں. اگر ایک انسان عبادت کے حوالے سے رمضان کے صوم رکھے تو اسے وہ چیز حاصل ہوگی، اسے وہ چیز حاصل ہوگی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ یہ صوم کے فضائل ایسے ہی نہیں ہیں کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اس صوم کو سمجھو، یہ صوم روزہ ہے کیا کہ کھانا پینا بندے نے میرے لیے چھوڑ دیا ہے، لہذا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کتنا دوں گا؟ بے شمار دوں گا.
کسی کو نہیں معلوم. الصوم لی وانا اجزی بہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ جو منہ کے اندر تھوڑی سی انسان کے جو ریح ہو جاتی ہے اور جو کراہت والی بو آنے لگتی ہے، جسے انسان ناپسند کرتا ہے کافی دیر سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مسک سے زیادہ محبوب ہے. لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. یہ اس وقت جب کہ انسان صوم کو اللہ کے لیے سمجھے، ایمان اس پر لائے. یہ پہلی چیز ہے کہ ایمان کے ساتھ انسان روزہ رکھے، کھانا پینا چھوڑ دے، یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. دوسری چیز احتساباً، بدلے کی امید رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے. اور اجر کی امید انسان اس کام پر رکھتا ہے جو کام خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے. یعنی یہ صوم ہم سے اخلاص چاہتا ہے، یہ صوم ہم سے للہیت چاہتا ہے، یہ روزہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو کام ہے روزہ رکھنے کا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے حصول کے لیے ہو، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہمارے اس عمل سے. اس میں کسی طرح کی کسی تھرڈ پارٹی کی انٹری نہ ہو، کوئی اور انٹینشن ہمارا اس میں نہ ہو. اور یہی پورے دین کا خلاصہ ہے، یہی پورے دین کا خلاصہ ہے. اگر انسان نے اس ایک مہینے میں اس چیز پر کام کر لیا کہ اللہ کے لیے اپنے عمل خالص کرنا سیکھ گیا، تو تقویٰ کا حصول آسان ہو جائے گا. اس ایک مہینے میں انسان اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا اگر سیکھ گیا تو پھر انسان کے لیے متقی بننا آسان ہو جائے گا. کیوں؟ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی بھی روایت کرتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کہ جو انسان جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ سارے کام نہیں چھوڑتا ہے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسان صرف کھانا اور پینا چھوڑ دے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے ساتھ میں. نہ صرف ہے کہ زبان کو کھانے کے ٹیسٹ سے روکنا ہے، بلکہ پورے مہینے تک ٹریننگ دینی ہے زبان کو جھوٹ نہ بولنے سے، غیبت نہ کرنے سے، بہتان نہ لگانے سے، کسی پر ناحق ظلم نہ کرنے سے. ان تمام چیزوں سے اپنے زبان کو روکنا ہے. والعمل به، ساتھ ہی ساتھ غلط کام کرنے سے، عمل کرنے سے بھی انسان کو روکنا ہے. یا اپنے اعضاء و جوارح کو بھی، یعنی اپنے آنکھوں کو محرمات سے روکنا ہے کہ حرام چیزیں ہمیں نہیں دیکھنی ہیں، چاہے وہ فزیکل ہو یا پھر اس طریقے سے آن لائن کی دنیا میں ہو، جسے ہم اپنے گھروں کی دیواروں پہ لگا کر کے اپنے ہاتھ میں لیے موبائل کی شکل میں یا کسی بھی طرح سے ہم یا ظلم ہوتا ہوا یا ظلم کرتے ہوئے لوگوں کو جہاں پر ہم ظلم کو سپورٹ کرنے والے ہوں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں کہ ہم ان چیزوں کی طرف نہ دیکھیں، خود ظلم نہ کریں اور ظلم کرنے سے لوگوں کو روکیں. جہاں تک انسان کے اندر طاقت ہو ظالم کا ہاتھ پکڑ لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ کرام نے پوچھا مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی طرف سے کھڑے ہو جائیں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد اس کے ظلم والے ہاتھ کو روک کر کے ہے. تو المہم یہ ہے کہ عمل سے بھی، جھوٹے کام سے، جھوٹے عمل سے، لوگوں پر ظلم سے، اپنے اعضاء و جوارح کے جتنے بھی محرمات ہو سکتے ہیں. انسان کے کانوں کے اندر محرمات کی آواز آتی ہے، حرام آواز آتی ہے، تو اپنے کانوں کو ٹریننگ دینا ہے 1 مہینے تک. کیوں؟
اس لیے نہیں کہ آپ اس ایک مہینے کے لیے صرف رکے ہوئے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے، اور یہ جب ایک مہینے تک انسان کرتے جائے گا تو ایک ایسی ٹریننگ ہوگی کہ انسان کے سارے اعضاء و جوارح سرنڈر ہوں گے، انسان کے سارے اعضاء و جوارح سرنڈر ہوں گے، اور یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ کا حصول ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں صائم کے لیے اور روزے داروں کے لیے، اور صوم کی جو فضیلتیں ہیں وہ اسی لیے وارد ہیں کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بے شمار اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان صائم کے لیے، روزے داروں کے لیے اجر متعین نہیں کیا ہے کہ کتنا اجر دے گا، کتنا بدلہ دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کتنا دوں گا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان نہیں کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ روزے داروں کے لیے، صوم رکھنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خصوصی گیٹ کا وعدہ کیا ہے، ایک اسپیشل گیٹ کا اللہ عز و جل نے وعدہ کیا ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ وہ باب الریان جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے داروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، وہ کسی اور کے نصیبے میں نہیں آئے گا، لیکن روزہ ویسا ہی ہونا چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ صرف کھانے پینے سے رک جانا اور کسی طریقے سے اپنے آپ کو روک لینا افطار کے وقت تک، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تقویٰ کے حصول میں جو چیز انسان کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے اور انسان متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے، صوم کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی بات بھی کہی ہے۔ قیام کی بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں قیام کرتا ہے، جو رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، وہی دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم اور قیام دونوں کے ساتھ بیان کیا۔ یعنی دن کی جو آپ کی عبادتیں ہیں، دن میں جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں صیام کے ساتھ، اس میں بھی ایمان ضروری ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرائض پر اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اخلاص پر۔ اسی طریقے سے رات میں جب آپ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ یہ سوچ کر کے کھڑے ہوں کہ اس سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوگی اور اس سے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہوگی۔ یہ عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے، یہ عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے کا موقع ہے۔ یہ چیزیں سوچ کر کے اگر انسان عبادت کرے گا تو اسے عبادت میں لطف بھی حاصل ہوگا، اور ان نوافل کے ذریعے سے انسان کے فرائض پر تعاون حاصل ہوگا، انسان کو مدد ملے گی اور انسان فرائض میں کوتاہ نہیں ہوگا، تاکہ اس مہینے کا پورا بھرپور استغلال ہو، اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اس میں عبادت میں کہیں بھی کسی بھی طرح سے کوتاہی نہ ہو، اور جتنی بھی عبادتیں انسان کر پائے اور جتنی انسان کے طاقت میں ہو اس سے کہیں بڑھ کر کے انسان اس میں عبادت بجا لانے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے صوم اور قیام، تلاوت قرآن اور دیگر عبادات کے ساتھ رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کے طور پر ملا ہے، اور یہ تمام اعمال انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے معاون ہیں، لہذا ان اعمال کا انسان خیال کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو تقویٰ کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم اس میں جو عبادتیں کرتے ہیں تو ان عبادتوں کو قبول فرما، اور ہمارے صوم کو، ہمارے قیام کو، ہمارے تراویح کو اللہ رب العالمین تو قبول فرما۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کلی کاملہ عاجل عطا فرما۔
اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.